بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے. ہوتے ہوتے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے تھائی لینڈ کے لوگ نا, ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے, تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا. ہم حیران ہوتے. آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے, 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع. تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے, انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں. وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے, 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے. تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں. تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں, کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا. آج درس قرآن کرو, اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے. چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے. فری میں کرو نہیں آتے لوگ. ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے, کھانا پینا چاہیے. تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک وقت آیا. اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ. آواز گونج رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے. اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ان بزرگوں سے مت مانگو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. دردناک عذاب کا خطرہ ہے, دردناک عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے, سرداروں نے کہا, جو اپر لیول لوگ تھے نا, دولت مند وڈیرے, اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا. آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو. تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی, اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی. بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے وہ نہیں سیٹ ہوا. نہیں اتنی آواز گونج رہی ہے, میرے کان خراب ہو رہے ہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ اب کچھ بہتر ہو گیا. تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان, کھاتے ہو پیتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے. ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا, بزرگ نہیں ہو سکتا. انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہیں, ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ انسان ہے نا, آپ کے جذبات کبھی مجروح. طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے. بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف ہو اور وہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے تکلیف ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں, ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی.
تو بزرگ ہیں بھائی، تکلیف بھی ہوگی اور شادی کا شوق بھی ہوگا شوق بھی ہوگا، کیونکہ آدمی پہلے ہیں، بزرگ بعد میں. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا مفتی کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا مفتی. بزرگ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے، مفتی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو کس کوئی حسین جمیل عورت سامنے سے گزر جائے کوئی اس کی توجہ اس طرف ہو ہی نہیں، اتنا نیک ہو. تو بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے بولا او خو اس کو تو ہمارے ہاں مخنث بولتے ہیں، ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارے. اچھا اس کو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، متقی اس کو بولتے ہیں. تو یہ تصور ہی غلط ہے. ہاں پرہیزگار اسے کہتے ہیں، دل تو انسان کا مائل ہوتا ہے مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دل کی خواہش پوری کرنا حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے قدم روک لے گا، اپنے نظریں جھکا لے گا. حلال ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز حلال قرار دی، لیکن رغبت ہی ختم ہو جائے تو یہ آدمی، متقی تو دور کی بات، یہ تو آدمی بھی اس کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہے. یہی حال عورت میں بھی ہے. عورت چاہے کتنی پرہیزگار ہو جائے، یہ میں اس لیے بہت اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج والدین اپنی بچیوں کی احتیاط نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت نیک ہے، لہذا اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اسکول میں یہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے یا اسے کوئی جوان قاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں پہ پورا اعتماد ہے. ارے ہے تو لڑکی نا، وہ کوئی اور جنس تو نہیں بن گئی نا. اگر وہ لڑکی ہے، عورت ہے، تو اس کی مردوں کی طرف اٹریکشن ہوگی. کوئی بھی ہینڈسم اس کو نظر آئے گا، کوئی کسی کے بھی اسٹائل اچھے لگیں گے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اس کا تعلق نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے ہے. تو لہذا شریعت نے کیا کہا؟ نظر کی حفاظت. تبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کسی خاتون کو کسی عالم کا بیان سننے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، بجائے اصلاح کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے، عشق پیدا ہو رہا ہے، فوراً اس کے بیانات بند کر دے. یہ شیطان ہے جو دین کے لیبل سے کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. فوراً اس کے بیانات سننا بند کر دے، کیونکہ وہ عشق پیدا ہوگا اور یہ عشق فائدے کے بجائے کیا پہنچائے گا؟ نقصان. پھر سننا درست نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون ہے، قاری صاحب تھے پنجاب کے، بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی، لوگ تقریر سنتے تھے. تو ایک خاتون جو تھی ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی. آڈیو کیسٹیں ہوتی تھیں اس وقت، ویڈیو ہوتی بھی نہیں تھی. اب وہ خاتون تھی، وہ نے حضرت کو فون کیا، میں پورا دن پوری رات انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں میرے، اور وہ ظاہر ہے فیلنگ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی. حضرت نے فرمایا آپ کے لیے ان کے بیان سننا جائز، کیونکہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی، وہ تو ان کی جنس تھوڑی تبدیل ہوگی. تو اس لیے اپنی بچیوں کو بوائے فرینڈ سے بچائیں، ٹھیک ہے نا، لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچائیں. ہم نے بڑی بڑی نیک لڑکیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں، گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں. ماں باپ اعتماد کرتے ہیں ہماری بچی ہمارا خون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. او بھائی وہ کیوں نہیں دے سکتا دھوکہ یار؟ جب اس پہ عشق چڑھے گا، آپ پہ چڑھ جائے تو پھر آپ اپنے میاں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاؤ گی. ہاں یہ عشق ایسی خطرناک چیز ہے. تو بچی پہ، وہ تو جوان ہے، اس پہ تو عشق چڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کا خطرہ ہے. تو اپنے آپ کو بھی خود بچائیں ان فتنوں سے اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بچائیں، ان کی خود نگرانی کریں. واٹس ایپ، فیس بک، ان کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. نقصانات کی فہرست اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو آپ کانوں کو پکڑ لیں گے. ایسے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں ان چیزوں سے. تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. جوان بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دیا ہے کسی ضرورت سے تو اس کو چھپ کے بات نہ کرنے دیں. اسے بولے بیٹا جب گھر میں موجود ہے سب تو نمبر سب کے سیو ہونے چاہیے، ان نون کال آپ کو ریسیو کرنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. یہ بچیوں کو بتا دیا جائے سب کے نمبر سیو کر لو، اور خام خام ایسا موقع دینا جس سے بدگمانی ہو یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب نگرانی ہوگی تو صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. بے لگام چھوڑ دیا کہ ہم سب نیک ہیں تو شیطان کس لیے بنائے بھائی؟ ہیں سارے ہی نیک ہو تو جہنم میں کون جائے گا؟ ہیں ویسے ہی 4 آدمی، چلیں چھوڑیں وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو نو